آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دے، اور ہمیں جو ہے اسلام پر قائم رکھ اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے چند گزارشات لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں جو آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ قرآن کریم کی تعلیم کی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث پاک سے ہم کو قرآن کریم کے سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھے اور پھر سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ہر مسلمان کے اوپر چند حقوق ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو حق آتا ہے اسے صحیح طریقے سے پڑھنا، قرآن کریم کی صحیح طریقے سے تلاوت، قرآن کریم کی صحیح طریقے سے تلاوت، یہ سب سے پہلا اور بنیادی قرآن کریم کا حق ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے اصول و ضوابط کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ ہم تلاوت کریں۔ یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے۔ اسی حق کے بارے میں پھر آگے کے حقوق آتے ہیں، لیکن اسی پہلے حق کے بارے میں آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھیں اور سوچیں، کیا میں قرآن کریم کو اچھے سے تلاوت کر سکتا ہوں؟ کیا میں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ اگر میں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہوں، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے نہیں پڑھ رہا ہوں، تو کیا میں قرآن کریم کا حق ادا کر رہا ہوں؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا میں قرآن کریم کو اپنے سے قریب کر رہا ہوں؟ بہت سے لوگ تلاوت کرتے ہیں، روزانہ پاروں کے پارے پڑھتے ہیں، روزانہ جو ہے سورے پڑھتے ہیں، لیکن وہ خود جانتے ہیں اور دوسرے ان کے ساتھ رہنے والے جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کو تجوید سے نہیں پڑھ رہے۔ اب جانیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور قرآن کریم کی تجوید سے تلاوت کرنا یہ ضروری ہے۔ میری بات کو بغور سنیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی ایک صفت آئی ہے علیم۔ اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے علیم، یہ ہے عین سے۔ علیم کے معنی آتے ہیں خوب جاننے والا، معذرت چاہتا ہوں، علیم کے معنی آتے ہیں خوب جاننے والا۔ اور قرآن کریم میں سیم پروننسیشن کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے علیم، اس کے معنی آتے ہیں دردناک، اس کے معنی دردناک۔ یہ جو علیم حمزہ سے ہے قرآن کریم میں، یہ عذاب علیم، عذاب کے ساتھ اکثر جگہ آیا ہے کہ کافروں کو، جہنمیوں کو جو ہے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم علیم عین سے پڑھنے کے بجائے حمزہ سے پڑھ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی صفت لاتے ہیں کہ وہ بہت دردناک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غلطی کرتے ہیں ہم، اور علیم جو ہے ہم عذاب کا جو ہے ساتھ جو صفت آتی ہے اس کو پڑھ دیتے ہیں۔
ایسے بہت سے الفاظ ہیں قرآن کریم میں جس میں جو ہے مخارج کی غلطی سے مطلب بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن جیسے دیکھا عین اور حمزہ ہے، یہ ایک جیسے یکساں پڑھے جانے والے الفاظ ہیں، مخرج الگ ہے نکالنے کی جگہ، سین ہے، سا ہے، صاد ہے، یہ پڑھنے میں پروننسیشن آواز ایک آتی ہے، لیکن جو ہے ان کے مخارج، ان کی صفات الگ ہیں. تو یہ ہم کو، اگر ہم جو ہے سین کی جگہ صاد پڑھ دیں گے، صاد کی جگہ سا پڑھ دیں گے، مطلب بدل جائے گا. اسی طرح زال ہے، زا ہے، زو ہے، زود ہے، ان کے مخارج بدلیں گے، ان کی صفات بدلیں گی. آپ زال کی جگہ زا پڑھ دیں مطلب بدل جائے گا، زو کی جگہ زود پڑھ دیں مطلب بدل جائے گا. اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہے کہ آپ کسی ماہر استاد کے سامنے، کسی ماہر حافظ صاحب کے سامنے، کسی ماہر عالم کے سامنے بیٹھیں اور اپنی قرآن کو درست کریں. اور آپ کا یہ عمل خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم بہترین شخص بن جاؤ گے کہ تم قرآن کو سیکھ رہے ہو. سیکھنے والا بھی بہترین، سکھانے والا بھی بہترین. بہت سے والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں لیکن خود کی تلاوت کی فکر نہیں کرتے. تلاوت کرتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے تلاوت نہیں کرتے. تو بہت سی جگہوں پر تعلیم بالغان کا نظام ہوتا ہے، آپ وہاں خود جائیں اور اپنی تلاوت کو درست کریں. اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو آپ اپنی تلاوت کو جو ہے کسی استاد سے، کسی حافظ سے جو اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں اور انہیں پڑھانے کا بھی ڈھنگ اور سلیقہ ہے، ان کے پاس روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ جتنا بھی ہو سکے آپ وقت دیں اور اپنے قرآن کو درست کریں. نہیں میری تو عمر ہو گئی، ایسا نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جس وقت اسلام قبول کیا انہوں نے دین کو سیکھا، ان کی عمریں بڑی ہو چکی تھیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کی عمر ہو چکی ہے تو بھی آپ پر شرعی فریضہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو صحیح سے پڑھنا سیکھیں. یہ تو بات ہو گئی آپ کی. اس کے ساتھ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جو حادثہ آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کی اولاد کے ساتھ نہ ہو. اس لیے جیسے آپ اپنے بچے کے اسکول کی فکر کرتے ہیں، جیسے اپنے بچے کے ٹیوشن کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ اپنے بچے کی قرآنی تعلیم کی فکر کریں. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچہ سیکھ لیتا ہے. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچے کے پاس وقت ہوتا ہے. یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں بچہ جب کچھ سیکھے گا تو اس کے ذہن میں مضبوط طریقے سے نقش ہوگا. بچپن میں جو سیکھا جاتا ہے وہ ذہن میں، دماغ میں جو ہے پتھر پر لکیر جیسے نقش ہوتی ہے ویسے ہی نقش ہوتا ہے. تو بچوں کے اس وقت کو جیسے ہم اسکول کی تعلیم کے لیے، ہم ٹیوشن کی تعلیم کے لیے وقت نکالتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے وقت نکالیں، مکتب بھیجیں، مدرسہ بھیجیں اور اپنے بچے کی قرآنی تعلیم کو کریں. یہ ہم پر فریضہ ہے. ان بگڑتے ہوئے حالات میں اور زیادہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جو ہے قرآن کریم کی طرف اپنے بچوں کو رجوع کرائیں، خود بھی ہوں اپنے بچوں کو بھی کریں. دوسری چیز مکتب کی اہمیت. مدرسے میں جو بچے جاتے ہیں وہ 5% سے کم بچے ہوتے ہیں. 5% سے بھی کم بچے جو ہوتے ہیں وہ مدرسے میں جاتے ہیں، اور 95% جو بچے ہوتے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اور آپ جو ہے دوسرے جو ہے کچھ اور جابز کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں. تو ہماری ملت کے جو یہ 95% بچے ہیں، 100 میں سے 95 بچے، وہ قرآن کو کہاں سیکھیں گے؟ وہ اسلام کہاں سیکھیں گے؟ کیا صرف اسلام جو ہے ان 5% کے لیے ہے؟ کیا قرآن صرف ان 5% کے لیے ہے؟ کیا قرآن اور اسلام جو ہے صرف ان بچوں کے لیے ہے جن کے جو ہے کن ذہن ہوتے ہیں؟ بہت سی جگہ یہی ہوتا ہے، جو بچہ اسکول میں، مدرسے میں نہیں چلتا، اسکول میں نہیں چلتا ہے، گھر میں
درد سر بنا ہوا ہوتا ہے، ہم ان کو مدرسہ بھیج دیتے ہیں۔ تو جو آپ کے ذہین بچے ہیں یا جو آپ کے بقیہ بچے ہیں، کیا وہ اسلام مسلمان نہیں ہے؟ اسلام تو سب کے لیے ہے۔ تو جب آپ ان کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کالج میں پڑھا رہے ہیں، یا وہ کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کی اخلاقی اسلامی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے کہ وہ اپنے قرآن کو درست کریں، اور اس کے لیے آتا ہے آپ کے سامنے مکتب۔ بہت سی جگہ پر فجر کے بعد ہوتا ہے، اور اکثر جگہ پر عصر تا مغرب ہوتا ہے، اور بعض جگہ پر جو ہے مغرب کے بعد بھی ہوتا ہے۔ ان اوقات میں سے جس وقت بھی ہو سکے آپ اپنے اوپر یہ ذمہ داری رکھیں، جیسے میں اپنے بیٹے کو اسکول بھیجتی ہوں، جیسے میں اپنے بیٹے کو ٹیوشن بھیجتا ہوں، اس سے زیادہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچے کو مدرسہ مکتب بھیجوں، اور اس میں جو ہے میں اپنے بچے کی دینی تعلیم کی، اسلامی تعلیم کی فکر کروں۔ وہ 1-1.5 گھنٹہ جو ہے ہمارے شہر حیدرآباد میں جو مکتب کا ہوتا ہے، 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ عصر سے مغرب جو ہوتا ہے، اس میں بچہ کیا کیا سیکھتا ہے؟ بچے کو قرآن جو ہے تجوید سے پڑھنا آ جاتا ہے، بچے کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بچے کو جو ہے اس 1 گھنٹے میں احادیث یاد کرنے کو ملتی ہیں، اسی 1 گھنٹے میں بچہ بہت سی دعائیں یاد کرتا ہے جو روزمرہ اس کے کام میں آتی ہے۔ وہ 1 گھنٹہ وہ بچہ اسلام کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ جانیں کہ وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ اپنے بچے کا جو دے رہے ہیں، وہ مسجد میں ہوگا یا کہیں گھر پر ہو، وہ اسلامی ماحول میں ہوگا۔ وہ قرآن سیکھے گا، آداب سیکھے گا، سنتیں سیکھے گا، احادیث سیکھے گا، بہت سی دعائیں سیکھے گا۔ تو آپ یہ لازم کریں کہ آپ کے علاقے میں اگر مکتب ہے تو مکتب میں اپنے بچے کو بھیجیں۔ پہلی چیز، علماء کرام فرماتے ہیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو جو ہے قرآن سکھائیں۔ خود نہیں سکھا سکتے تو اس کا انتظام کریں کہ اس کو قرآن سکھائیں، اور حلال اور حرام کا فرق سکھائیں، اور فرض اور واجبات سکھائیں۔ یہ تمام چیزیں بچہ کہاں سیکھتا ہے؟ مکتب میں سیکھتا ہے۔ اب جو حالات دنیا کے بن رہے ہیں، اس میں مکاتب کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ لازماً میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مکاتب بھیجیں، اور مکتب صرف بھیجنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر اپنے بچے کی کیفیت لینا بھی ذمہ داری ہے۔ جیسا اسکول میں بچے کے بارے میں آپ کیفیت لیتے رہتے ہیں، اسی طرح آپ مکتب میں بھی استاد سے فون پر رابطہ کر یا بچے کو چھوڑ کر آپ بچے کی کیفیت لیں کہ بچہ کیسے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ اور جیسا اسکول چنتے وقت بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی جگہ پڑھائیں، آپ اسی طرح مکتب اگر کہیں پر جو ہے 1 سے زائد مکتب ہوں تو اس مکتب میں اپنے بچے کو بھیجیں جہاں قرآن اچھے سے پڑھایا جاتا ہے۔ بعض جگہ ہوتا ہے کہ استاد کا ہی قرآن صحیح سے نہیں ہوتا، یا تعلیم کی جو ہے اس پر کوالٹی پر توجہ نہیں دی جاتی، تو وہاں اپنے بچے کو خطا نہ ڈالیں۔ تو مکتب بڑی اہم ہے، ہماری ملت کے ان 95% بچوں کی دینی تربیت جو ہے مکاتب سے ہوتی ہے۔ تیسری چیز، والدین سے گزارش، میری والدین سے ادباً گزارش ہے، جب آپ اپنے بچے کو اسکول جو ہے 8:30 سے 3:30 تک بھیج سکتے ہیں، تو کیا اپنے بچے کو اسلام سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، دعائیں سکھانے کے لیے 1 گھنٹہ اسکول نہیں بھیج سکتے؟ تو میری والدین سے گزارش ہے اپنی اس شرعی ذمہ داری کو سمجھیں۔ بچہ اسکول میں جا کر اسلام نہیں سیکھتا، اگرچہ وہ اسلامی اسکول ہو، اگرچہ وہ ماڈرن پلس اسلامک ایجوکیشن ہو، آپ یہ یاد رکھ لیں وہاں پر میجورٹی جو تعلیم ہوتی ہے وہ قرآن اور اسلام کی نہیں ہوتی، اللہ ماشاءاللہ۔ تو جب آپ اپنے بچے کو 8:30 سے 3:30 تک اسکول بھیجتے ہیں، تو آپ اپنے لیے لازم کریں کہ کم از کم میں 1.5 گھنٹہ عصر سے مغرب نمازوں کو ملا کر
میں 1.5 گھنٹہ اپنے بچے کو مکتب بھیجوں گی، میں 1.5 گھنٹہ اپنے بچے کو کم سے کم قرآن سے قریب کروں گی، میں 1.5 گھنٹہ کم سے کم اپنے بچے کو دعائیں سیکھنے اور اسلامی ماحول میں بھیجوں گی تاکہ وہ اخلاق سیکھے اور بڑے ہو کر جو ہے اچھا مسلمان بنے۔ تو والدین سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں اور انہیں مکتب بھیجیں۔ جو بچے حفظ نہیں کر رہے ہیں، عالمیت نہیں کر رہے ہیں، اپنے جو بچے ہیں، دیگر بچے ہیں، آپ انہیں مکتب بھیجیں اور ان کو جو ہے اچھے سے دینی تعلیم سے روشناس کرائیں۔ یہ آپ کی شرعی فریضہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دور ارتداد میں آپ کا بچہ مرتد نہ ہو، اسلام کی نعمت سے محروم نہ ہو، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کو مکتب روانہ کریں۔ ماحول بڑا بگڑا ہوا ہے، بے حیائی کا سمندر ایک طرف، ارتداد کا سمندر ایک طرف، تو ان تمام جو ہے سمندروں کی لہروں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو مکتب بھیجیں اور ان کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ بھیج کر بری ذمہ نہیں ہوں، آپ فکر کریں۔ اب ایک اہم ملت کے طبقے کی سے میری گزارش ہے، وہ ہیں ہمارے ٹیوشن والے حضرات، جو ٹیچرز میل ہو یا فیمیل ہو، جہاں ٹیوشن چلتا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ عصر سے مغرب کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اس میں ٹیوشن نہ رکھیں۔ پہلی ان سے گزارش ہے کہ عصر سے مغرب کے وقت میں ٹیوشن نہ رکھیں۔ کئی بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی پڑھائی جو ہے 8:30 سے 3:30 اسکول میں ہوتی ہے، اور جب رزلٹ کمزور آتا ہے تو والدین جو ہے انہیں ٹیوشن بھیجتے ہیں، اور جو ٹیوشن کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ 5 یا 5:30 سے 8:30 تک ہوتی ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ عصر کے بعد کے وقت بچہ ٹیوشن آئے گا یا مکتب جائے گا؟ تو آپ اپنی یہ دینی، یہ ملی، یہ اخلاقی ذمہ داری سمجھیں کہ آپ کے پاس جو بچہ آ رہا ہے، جو بچی آ رہی ہے، وہ پہلے قرآن پڑھ کر آئے۔ آپ اپنے ٹیوشن کی ٹائمنگ کو تھوڑا ایسا ایڈجسٹ کریں کہ عصر تا مغرب جو ہے بچہ آئے، قرآن پڑھے، دینی تعلیم حاصل کریں، پھر مغرب کے بعد آپ کے پاس آئے۔ والدین پر، بچوں پر ٹیوشن والوں کا جو ہے بھوت سوار ہوتا ہے۔ ٹیوشن والوں کی بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ مکتب میں پڑھا رہا تھا، بچہ آ رہا ہے، مولانا 15 منٹ میں چلا جاؤں گا، امی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہ ٹیوشن جانا ہے، میرا رزلٹ خراب آیا تھا، مجھے ٹیوشن جانا ہے۔ نہیں، ٹیوشن والے باجی نہیں سنتے، ٹیوشن والے سر نہیں سنتے، ہم کو 5:30 کو وہاں رہنا ہے۔ بس آتا ہے، قرآن سنا کر چلا جاؤں گا۔ بتائیں 10 سے 15 منٹ میں بچہ کیا پڑھے گا؟ تو آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنے اوقات کو تبدیل کریں۔ آپ اپنے اوقات کو مغرب بعد رکھیں۔ بچے آئیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پاس نہ آئیں۔ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آپ ملت کے نوجوانوں کی، ملت کے آنے والے فیوچر کی جو ہے آپ تربیت کر رہے ہیں، تو آپ اپنی یہ بھی ذمہ داری سمجھیں کہ میرے پاس جو بچہ یا بچی آ رہی ہے، وہ عصر سے مغرب تک جو ہے مکتب پڑھ لے، مغرب کے بعد میرے پاس آئے۔ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری، دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی ٹائمنگ کو مغرب بعد کر لیا، تو آپ اپنے پاس بچے جو آ رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں یا ان کے لیے یہ لازم کر دیں، بیٹا تم عصر سے مغرب مکتب پڑھ کر آنا، بیٹے تم عصر سے مغرب تک مکتب پڑھ کر آنا، اگر تم مکتب پڑھ کر نہیں آئے تو میں تمہارا داخلہ نہیں لوں گی۔ یا انہیں مکتب کی اہمیت بتانا، دیکھو عصر سے مغرب مکتب پڑھنا، اس کے بعد ہمارے پاس آنا، ان کے والدین کو سمجھانا، بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں کیا بات سمجھ میں آئے، ان کے والدین سے مکتب کی اہمیت بتانا، دیکھو وہ قرآن سیکھ لے گا۔ اسکول کی تعلیم تو آپ جانتے ہیں، ہم بھی خود اسکول میں پڑھاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو ہے کہ وہی سیلیبس کو جو ہے لمبا کھینچا جاتا ہے، کتنا پڑھایا جاتا ہے، پاسنگ کے لیے بہت سی جگہوں پر پڑھایا جاتا ہے۔ تو خیر اس سے ہم کو بحث نہیں ہے، آپ انہیں بتائیں کہ عصر سے مغرب اپنے بچے کو مکتب میں پڑھائیں، اس کے بعد مغرب کے بعد ہمارے پاس بھیجیں، ہم آپ کے بچے کی فکر کریں گے۔
جیسے مکتب کے جو اساتذہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے، حفاظ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس سے بڑھ کر میں کہوں گا کہ ٹیوشن جو چلاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملت کے ان نونہالوں کی فکر کریں اور انہیں بتائیں کہ بیٹا تم مکتب جا کر میرے پاس آنا. اگر تم مکتب جا کر میرے پاس نہیں آؤ گے تو دیکھو میں آگے نہیں پڑھوں گا. تمہیں پڑھانا ہے، تمہیں مکتب پڑھنا ہے، والدین کو سمجھائیں مکتب کی کیا اہمیت ہے. قرآن پڑھ لے گا، اسلام سیکھ لے گا. اسکول میں تو 8:30 سے 3:30 دے رہا ہے، یہاں آئے گا ایک آدھا گھنٹہ کم دے گا، لیکن میں اس کو اچھے سے پڑھاؤں گا. آپ پہلے اس کی مکتب کی فکر کریں. تو یہ آپ کی بڑی اہم ذمہ داری ہے، آپ کی بڑی پوزیشن ہے. لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، اسکول والوں کی نہیں سنیں گے لیکن آپ کی بات کو سنیں گے. تو آپ انہیں سمجھائیں کہ بھائی مکتب کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن پڑھ لے گا، اسلام کو سیکھ لے گا، آگے مغرب کے بعد بھیجے میں سکھاؤں گا اس کو یا سکھاؤں گی. تو آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے ٹائمنگ کو جو ہے نظر ثانی کریں اور مغرب بعد کم از کم ٹائمنگ کو کریں. اور دوسری چیز آپ ان سے یہ کریں کہ ان سے کہیں کہ جو ہے کہ بیٹا مکتب پڑھ کر آنا. والدین کو بتائیں کہ آپ اپنے بچے کو مکتب ضرور بھیجیں. اس کے بعد جو ہے خلاصہ کلام تمام باتوں کی سمری یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کی اہمیت ہے. قرآن کو مخارج کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا یہ مسلمانوں پر فرض اور لازم ہے. اس کے لیے جو ہے آج مکتب کی اہمیت ہے. مکتب میں وہ قرآن بھی سیکھے گا، اسلام بھی سیکھے گا، دین بھی سیکھے گا، بہت سی دعائیں، سنتیں اور احادیث سیکھے گا. اس کے لیے والدین سے اور ٹیوشن والے حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ ان کو جو ہے آپ مکتب کے لیے روانہ کریں. ٹیوشن والے حضرات اپنے ٹیوشن کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کریں اور بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو بتائیں کہ پہلے عصر سے مغرب مکتب پڑھائیں، اس کے بعد ہمارے پاس بھیجیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے نونہالوں کی دینی تربیت کر سکتے ہیں اور اس ارتداد کے، اس بے حیائی کے دور میں ان کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں اور ان کی آخرت بنا سکتے ہیں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دے اور ہمیں جو ہے اسلام پر قائم رکھ اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.